رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ کیوں رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی امت ہے کہ جس نے یزید کے اقتدار کو قبول کر لیا ہے۔ اگر اس امت کی اصلاح ہوئی ہوتی، اگر یہ امت اپنے نبی کے دین پر ہوتی، اگر یہ امت میرے نانا کے اسلام پر ہوتی تو یزید کے اقتدار پر آتے ہی یہ امت قیام کرتی۔ عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم دراصل سید الشہداء کے ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہے۔ امام نے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس کے بعد امت کی اصلاح کے لیے یہ ماہ ہمیں دے دیا کہ ماہ محرم الحرام میں مجالس برپا کرو، عزاداری برپا کرو، ماتم برپا کرو اور لوگوں کو پیغام دو کہ امت محمدی کی اصلاح ضروری ہے۔ کیونکہ جب محمد کی امت کی اصلاح ہو جائے گی، جب رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے گی تو کبھی فاسق و فاجر، کبھی طاغوت، کبھی غیر الہی حاکم ہمارے اوپر مسلط نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے کامل بنائی ہے۔ جس انسان نے اللہ کی ہر چیز کو لے لیا، اس انسان نے خدا کے نظام کو کیوں نہ لیا؟ خداوند متعال نے انسان کو کامل بنایا، دین کو کامل بنایا اور دین کو کامل بنانے کے بعد نظام کو بھی کامل بنایا۔ خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی کا خدا چن لیں۔ خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی کا رسول اور نبی چنیں۔ خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی کا امام بنائیں۔ اسی طرح خدا نے ہمیں یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی کا حاکم بنائیں۔ ولایت خدا کی ہے، حاکمیت خدا کی ہے اور خدا یہ حاکمیت اپنے رسول کو دے رہا ہے۔ اور رسول جانے سے پہلے غدیر کے مقام پر امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے یہ ولایت ٹرانسفر اماموں کو کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بات آ گئی ہے تو ایک جملہ سنتے چلیے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے رسول اللہ کے اعضائے جسم میں سے 2 اعضاء کو اپنے اعضاء قرار دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ جو رسول بول رہا ہے یہ رسول نہیں بول رہا بلکہ خدا بول رہا ہے۔ رسول جو بھی بولتا ہے خدا کے اذن سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ یعنی رسول اللہ جو بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں بات، وہ دراصل رسول کی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے رسول یہ جو تم نے کنکریاں پھینکی اپنے ہاتھوں سے، یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ یہ ہم نے پھینکی۔ گویا رسول اللہ کے 2 اعضاء ایسے ہیں جن کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ایک رسول اللہ کی زبان ہے، ایک رسول اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے فقط ان 2 اعضاء کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ عزیزان محترم، اگر یہ فلسفہ سمجھنا ہے آئیے میں آپ کو مقام غدیر پر لے کے جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے پلانوں کا منبر بنایا، علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور اسی زبان سے جس کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا اور اسی ہاتھوں سے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا، انہی ہاتھوں سے علی کا ہاتھ بلند کیا، اسی زبان سے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ علی کو مومنوں کا مولا بنا رہا ہے۔ رسول اللہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ ہمیں ایک نظام دے کر جا رہے ہیں۔ اور فقط غدیر کے مقام پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہیں ہوا بلکہ 12 ائمہ کی ولایت رسول اللہ نے اس کا اقرار کیا۔ اور جب ہمارا 12واں پردہ غیبت میں جا رہا ہے تو کیا اس امت کو لاوارث چھوڑ کر جا رہا ہے؟
اس امت کے ہاتھ میں کوئی مضبوط نظام نہیں دے کر جا رہا؟ اگر کوئی شیعہ آج یہ عقیدہ رکھ لے کہ امام زمانہ جب پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو ہمیں لاوارث چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہم میں اور برادران میں کیا فرق رہ جائے گا؟ انہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا، ہم آگے سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، تو بھلا وہ یہ کیسے مان سکتا ہے کہ 12ویں نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں ایک نظام، مضبوط نظام کے حوالے کیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام اجتہاد و مرجعیت ہے۔ امام نے فرمایا جب آخری نائب کا وقت وفات قریب آیا، امام فرماتے ہیں اب سے میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ مجتہد جن کی چند صفات امام نے بیان کی، جو ان صفات پر پورا اترے گا وہ خود بخود میرا نائب بن جائے گا۔ میں اللہ کی طرف سے اس پر حجت ہوں گا اور وہ میری طرف سے تم لوگوں پر حجت ہوگا۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کے دور حکومت حضرت سلیمان مدائن کے گورنر ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے مدائن کا رہنے والا کہ میں سلیمان فارسی کو نہیں مانتا، میں تو مولا علی کو مانتا ہوں، مولا علی خود مدائن آ کے مجھے کوئی حکم دیں گے تو میں مانوں گا، نہیں تو میں نہیں مانتا۔ جس نے سلیمان فارسی کا انکار کر دیا دراصل اس نے علی ابن ابی طالب کا انکار کر دیا۔ اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اس کی مثال ہمیں کوفہ میں ملتی ہے۔ کوفہ میں جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا نائب مقرر کیا، مسلم بن عقیل معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل کو اپنا نائب مقرر کیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ حکم مسلم حکم حسین ہے۔ جس نے مسلم کے حکم کا انکار کیا اس نے دراصل حسین کو انکار کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ وہی لوگ جو حسین کو الاجل الاجل کہہ کر بلا رہے تھے، آج کوفیوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے خطوط دے کر بلایا، ہم الاجل الاجل کہہ رہے ہیں لیکن تیار نہیں ہیں۔ کوفیوں نے خطوط بھیجے لیکن تیار نہیں تھے۔ آج کا شیعہ الاجل الاجل کہہ رہا ہے لیکن تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، الاجل الاجل کے ساتھ اپنی تیاری بھی رکھیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ کچھ عرصے بعد مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے، نماز پڑھانا شروع کی، نماز مکمل کی تو پیچھے کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، تنہا مسلم بن عقیل۔ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے وہ کس بنا پر چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ اس بنا پر چھوڑ کے گئے کہ ان میں سے ایک شخص جو ان کا قائد بنا ہوا تھا کوفیوں کا، اس نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ مسلم بن عقیل معصوم نہیں ہے اس لیے ہم مسلم بن عقیل کا حکم نہیں مانیں گے۔ اگر خود حسین یہاں آ کر ہمیں حکم دیں گے تو ہم حکم مانیں گے۔ آج یہ جو لوگ رہبر معظم سید علی خامنائی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نائب معصوم کیسے ہو گئے بھلا، یہ تو معصوم نہیں ہے، ہم تو معصوم کی اطاعت کریں گے، ہم تو معصوم کی بیعت کریں گے۔ بے شک بیعت معصوم کی ہے، یہاں صرف تقلید کے حکم ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت کوفہ میں موجود تھے اور جنہوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ لیکن آج کا شیعہ بیدار ہو چکا ہے، آج کے شیعہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ دور حاضر کی یہ شخصیات، عزیزان محترم، یہ کردار ہے۔ حسین ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، مسلم بن عقیل ایک کردار کا نام ہے۔ ہمیں دراصل یہ شخصیات، ان کو پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ ہم آج کے دور کے ان کرداروں کو پہچانیں۔ حسین کو پڑھو تاکہ آج کے دور کا پیرو حسین کو سمجھ سکو۔ مسلم بن عقیل کو پڑھو تاکہ آج جو مسلم بن عقیل بن کر اپنے وقت کے حسین کی نصرت کے لیے نکلا ہے اس کو سمجھ سکو۔ آج کے یزید کو سمجھنے کے لیے 1400 سال کے پہلے والے یزید کو سمجھنا ضروری ہے۔